20 बिलियन डॉलर नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को उसी आर्टिकल में लिखा हुआ है। वो जो दिया था वो मैं हैरान हूं कि उम्मे हरीम को उस चीज का पता नहीं चला। उसको ये तो पता चल गया कि इन्होंने पैसे इकट्ठे करके 2 मिलियन डॉलर दिए हैं तहरीक इंसाफ को, लेकिन जो इनको रिश्वत के पैसे दिए थे इन दो भाइयों को 5 अरब रुपया, वो तो किसी को नहीं पता चला। नून लीग बड़े खुश हुए हैं, ये शैतान के चेले बड़े खुश हुए हैं कि जनाब वो मौका मिल गया, रास्ते से हटाने का इसको मौका मिल गया। वैसे तो ये हटता नहीं है, जो मर्जी कर दो, ये अवाम इसके साथ खड़ी हो गई है, कौम बेदार हो गई है, तो चलो अब टेक्निकल नॉकआउट करो, किसी तरह कोई चीज पकड़ लो। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इनको। ये जो प्राइम मिनिस्टर या क्राइम मिनिस्टर और उसका जो अभी बेटा वहां से हटाया है पंजाब से, 24 अरब रुपए के इनके ऊपर करप्शन के केसेस थे। यही इलेक्शन कमीशन थी, अंडर ट्रायल थे दोनों। इस इलेक्शन कमीशन को शर्म नहीं आई कि 2 अंडर ट्रायल 24 अरब रुपए के केसेस, और इस इलेक्शन कमीशन ने इजाजत दी उसको इलेक्शन लड़ने की। कौन से दुनिया के मुल्क में इस तरह के चोरों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलती है? किधर था ये इलेक्शन कमीशन तब? एक एक चीज ढूंढ के आप बता रहे हैं जी वो किसी ने कोई $100 दिया, हो फौरन फंडिंग हो गई। ये नहीं आपको नजर आया कि मुल्क के डाकुओं को आपने इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है, और आपने बाकियों के देखे 60% कैबिनेट जमानत पे है। कौन से मुल्क के अंदर जमानत पे लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाती है? किधर थी इलेक्शन कमीशन तब? और इनके साथ मिलके मुझे अफसोस होता है कि ये हमारा 22 करोड़ का पाकिस्तान है, अजीम ख्वाब पाकिस्तान, उसके ये लोग बैठे हुए फैसले करने वाले, और इनके पीछे भी वो लोग जो हैं जाती अना के लिए और अपने मफादात के लिए वो ये मुल्क को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। ये जो आपका ये बेहतरीन तरीके से निकल गई। फिर कमोडिटी सुपर साइकिल आया, यानी कि दुनिया में कीमतें बढ़ गई। वो भी अपने लोगों के ऊपर बोझ नहीं डालने की पूरी कोशिश की और कंट्रोल रखा। साजिश के तहत गवर्नमेंट गिरा दी, और जब गवर्नमेंट गिराई तो इन सब ने सोचा कि अब ये इस तहरीक इंसाफ का जनाजा निकल गया है, लोग मिठाइयाँ बांटेंगे, और ये सारे मुतमईन हो गए। अल्लाह का करम है, लोगों के दिलों के ऊपर वो कंट्रोल करता है। हम तो, हमारी क्या हैसियत है? हमारे रब ने लोगों के दिल ऐसे मोड़े कि पब्लिक सड़कों के ऊपर आ गई। अल्लाह ने लोगों में बेदारी पैदा की, शऊर आ गया कौम में, कौम सड़कों पर निकलना शुरू हो गई। उसके बाद हमने एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दी 25 मई को। इन्होंने 25 मई को जो जुल्म किया मैं कभी नहीं भूलूंगा। ना मेरे वो जो फैमिलीज निकली, जो हमारे एमपीज, हमारे कारकुनों के घरों पे 3-3 बजे रात के छलांगे मार के पुलिस आई, और जो उन्होंने खौफ फैलाया, जो शेलिंग की गई। ये आप यहाँ हैं आज F9 पार्क में, आपको पता है कि डी चौक पे इन्होंने किस तरह का जुल्म किया। अपनी पुलिस, अपने रेंजर्स रबर बुलेट्स चला रहे हैं, शेलिंग कर रहे हैं जैसे पता नहीं कोई दुश्मन फौज आ गई है। और इन्होंने क्यों किया? वो खौफ फैलाना चाहते थे। इनका ख्याल था कि एक दफा इनको दबाओगे, मारोगे तो ये चुप करके बैठ जाएंगे भेड़ बकरियों की तरह। अल्लाह का करम हुआ कि जब और इन्होंने जो इलेक्शन करवाए, बाइक इलेक्शंस करवाए पंजाब में, इन्होंने समझा कि आराम से ये जिस तरह इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिली हुई थी, जो सारी पंजाब की इंतजामिया इनके साथ थी, जो इनको खुफिया मदद हर तरफ से मिल रही थी, इन्होंने समझा कि आराम से धांधली करके इलेक्शन जीत जाएंगे। वो इनको सबसे बड़ा झटका पड़ा। कौम जिस तरह निकली वोट डालने के लिए, इनकी धांधली के बावजूद ये इलेक्शन हार गए। और ये जो इलेक्शन जीते भी हैं, जिस वक्त
میں آج چیلنج کرتا ہوں، خاص طور پہ دو پنڈی کا اور وہ جو مظفر گڑھ کا الیکشن تھا، جس وقت اس کو صحیح معنی میں اسکروٹنی کی جائے گی، پتا ہوگا کہ انہوں نے دھاندلی کی. دھاندلی انہوں نے ہر جگہ کی، دھاندلی کے باوجود ہار گئے. پنجاب کی گورنمنٹ بن گئی، پیسہ انہوں نے چلایا، انہوں نے پہلے ہمارے لوگوں کے اوپر پیسہ چلایا، خریدا، لوگوں کو لوٹے بنائے. پھر انہوں نے پارٹی توڑنے کے لیے پیسہ چلایا کہ ہماری پارٹی کسی طرح ٹوٹ جائے. جب یہ سب کچھ فیل ہو گیا تو اب انہوں نے آخر میں یہ الیکشن کمیشن کو ڈھونڈا. ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ اداروں کو استعمال کرتے ہیں. ہمیں سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جب قتل کیا گیا تھا تو ان کو خوف تھا کہ وہ اگر پبلک میں آ گیا تو وہ سنبھالا نہیں جائے گا. اور یہ جو لوگ آج اتحادی ہیں پیپلز پارٹی کے، یہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے پوری مدد کی جب بھٹو کا جوڈیشل مرڈر کیا. یہی لوگ تھے. اب انہی لوگوں نے الیکشن کمیشن ڈھونڈ لی ہے. کمال بات یہ ہے کہ نون لیگ کی ڈیلیگیشن جاتی ہے الیکشن کمیشن کو ملنے. اب یہ سوچیں کہ الیکشن کمیشن کے اندر کیس چل رہا ہے اور ان کی ڈیلیگیشن جاتی ہے، سینئر ڈیلیگیشن، الیکشن کمیشن کے پاس اور کہیں کہ تحریک انصاف کا فنڈنگ کیس جلدی سے کرو. اور وہ ایسا ان کا حکم ملتا ہے کہ وہ یہ آپ کے سامنے یہ جو فائنڈنگز ہیں، یہ فیکٹ فائنڈنگ ہے، یہ اصل میں ان کے جو حدود تھے اسے باہر نکل گئی الیکشن کمیشن. یہ چیزیں کہہ ہی نہیں سکتی تھی. میں ابھی ان کے اوپر ذرا 3-4 چیزیں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں. یہ کر ہی نہیں سکتی تھی جو انہوں نے کیا ہے. اور اس کے پیچھے خوف ہے. اور خوف کس چیز کا ہے؟ کہ قوم آزاد ہو رہی ہے، کہ قوم ان کے جو جکڑوں یہ جنہوں نے پکڑا ہوا تھا قوم کو، اس سے نکلتی جا رہی ہے. ہر قسم کا کنٹرول کرو، قوم نہیں نکل رہی. نہیں، قوم سنبھالی نہیں جا رہی. اس کو کنٹرول کرو، اس کو غلام بناؤ. الیکشن کمیشن ایک طریقہ ہے. الیکشن کمیشن کیا طریقہ ہے؟ اس سے کیسے قوم غلام بنتی ہے؟ کیونکہ یہ لوگ ووٹ کسی کو ڈالتے ہیں، الیکٹ کسی کو کر دیتے ہیں. الیکشن کمیشن کو انہوں نے اس طرح کا بنا دیا ہے کہ اس کے ذریعے آرام سے کنٹرول ہو سکتی ہیں حکومتیں، کتنی سیٹیں کس کو دینی ہے، کس کو کیا دینی ہے. اس لیے میں نے پوری کوشش کی، 2.5 سال کوشش کرتا رہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آئیں. میں پھر سے اپنی ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں مجھے اس سے کیا فائدہ تھا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے فائدہ یہ ہونا تھا کہ یہ جو کنٹرول کرتے ہیں نا خفیہ ہاتھ بیٹھ کے رزلٹ، وہ نہیں کر سکتے اس سے. کیونکہ جیسے ہی الیکشن پولنگ ختم ہوتی ہے بٹن دباتے اور رزلٹ آ جاتا ہے سامنے. وہ جو گیم چلتی ہے، جیسے ہی پولنگ ختم ہوتی ہے اور رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے، اس کے بیچ میں جو چکر چلتے ہیں، جو ہر قسم کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں. پٹن ایک ہمارے جاننے والے نہیں، یہ ایک این جی او ہے جو کہ الیکشنز کی سرویز کرتا ہے. اب پٹن کے مطابق اس این جی او جو الیکشنز کے تجزیہ کرتا ہے، جو ان کے اوپر سرویز کرتا ہے، اس کے مطابق میں یہ پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں، میں اپنی ساری قوم کو آ کے سمجھیں کہ میں کیوں کوشش کر رہا تھا کہ ای وی ایم آئیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آئیں. کیونکہ اس پٹن کے مطابق 163 طریقے ہیں الیکشن میں پاکستان میں دھاندلی کرنے کے، اور 163 میں سے 130 طریقے ختم ہو جاتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے. اس لیے ہم کوشش کر رہے تھے. دوسری ٹیکنالوجی کا جو استعمال تھا، یہ اس سے ساری دنیا، ہندوستان بھی اس ای وی ایم کی ٹیکنالوجی، ایران بھی یہ استعمال کر رہا ہے. میرے پاکستانیوں، جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو جب میرے کرکٹ شروع کی میں نے، تو اپنے امپائر کھڑا کرتے تھے. جس ملک میں جائے اس کے اپنے امپائر ہوتے تھے.
اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی ٹیم باہر ہارتی تھی وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ ہمیں اگلی ٹیم نے اچھی گیم کھیل کے ہرایا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ امپائروں نے ہمیں ہرا دیا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے میچ میں خاص طور پہ اتنی کشیدگی ہوتی تھی آپس میں، کیونکہ وہ دونوں ٹیمیں جب اگر ہم ہندوستان میں کھیلتے تھے ہم سمجھتے تھے ان کے امپائر ان کی مدد کر رہے ہیں، وہ جب یہاں کھیلتے تھے وہ سمجھتے تھے ہمارے امپائر کرتے ہیں۔ تو میں وہ کیپٹن تھا اور ہماری وہ پاکستان ٹیم تھی، دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نیوٹرل امپائر لے کے آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی آئی۔ آج کرکٹ کے میچ میں جو آپ کرکٹ دیکھتے ہیں، ٹیکنالوجی اور نیوٹرل امپائرز کی وجہ سے جو جیتتا ہے اور جو ہارتا ہے سب تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہی میری کوشش تھی اس کی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ، لیکن کس نے اس کو روکا؟ یہ دو جماعتوں نے روکا۔ ان دونوں نے پورا زور لگایا اس تک یہ نہ آئے مشینز، اور ان کے ساتھ کون ملا ہوا تھا؟ جس نے اب ان کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ انہوں نے ان کے ساتھ مل کے پوری طرح سیبوٹاج کیا کہ ہم کسی طرح الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہ لائیں۔ اس سے اب صرف یہ سوچیں کہ اس کو مجھے کیا فائدہ تھا، اس کا مجھے نیوٹرل امپائرز کا کیا فائدہ تھا؟ اور اس کا صرف مقصد یہ تھا کہ کنٹرول ہو سکتے ہیں میرے پاکستانی قوم، آپ کنٹرول ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی ووٹ سے اپنے ملک کے فیصلے نہیں کر سکتے، آپ حکومتوں کو گرا اور اٹھا نہیں سکتے، کیونکہ وہ یہ کنٹرول کر لیتے ہیں الیکشن کہ فلانے کو اتنی سیٹس دے دو، اچھا اس کو اتنی سیٹس دے دو۔ یہ اس طرح اس ملک کی جمہوریت کو سب سے بڑا طریقہ کنٹرول کرنے کا الیکشن کمیشن ہے، اور یہ طریقہ الیکشن کروانے کا۔ اب مجھے یہ بتائیں، جب سے میں جانتا ہوں سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے، سینٹ کے الیکشن کے اندر ایم پیز کو خریدا جاتا ہے، ہر جگہ نہیں، کئی جگہ بہت زیادہ پیسہ دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے 20 ایم پیز کو پختونخوا سے نکالا جو بکے سینٹ کے الیکشن میں، ان کی تصویریں بھی چلی کہ وہ پیسے 5-5 کروڑ روپیہ ان کو دے رہے ہیں، ان کی بلکہ ویڈیوز بھی چلی۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ جناب شو آف ہینڈز کریں، آپ کیوں یہ خفیہ ووٹنگ کرتے ہیں جب آپ کو پتہ ہے پیسہ چلتا ہے؟ سپریم کورٹ کو میں داد دوں گا، انہوں نے کہا کہ ووٹ کو ویریفائی کرنا، یعنی کہ پتہ چلنا چاہیے کہ ووٹ ایک میرا ایم پی کس کو ووٹ کر رہا ہے، اس الیکشن کمیشن نے نہیں ہونے دیا۔ اور پھر یوسف رضا گیلانی کے الیکشن میں پیسہ چلتے ہوئے ویڈیو پکڑی گئی، وہ ویڈیو پکڑی گئی۔ دنیا میں سوچیں کہ کیا ہوتا کہ اگر آپ کا ایک ایم پی پیسے لے رہا، سینیٹر پیسے لے کے بن رہا ہوتا، سوچیں کسی بھی مہذب معاشرے میں اس کا کیا ری ایکشن ہونا تھا۔ لیکن یہ الیکشن کمیشن بیٹھا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر بائی الیکشن ہوا خانے وال میں، پیسے دیتے ہوئے لوگ پکڑے گئے، لاہور میں الیکشن ہوا، پیسے دیتے ہوئے پکڑے گئے۔ پھر یہ ہماری منڈی لگی یہاں سندھ ہاؤس میں، ساروں کو پتا تھا ریٹ کتنا ہے، 20 سے 25 کروڑ روپیہ لوگوں کو ایم پیز کو خریدا جا رہا ہے، ایم این ایز کو۔ کوئی الیکشن کمیشن کو فرق نہیں پڑا، کوئی کسی کو میڈیا، یعنی جو اس ملک کے اندر سوچے، ہمارے بچے دیکھ رہے تھے، اس ملک کی یوتھ دیکھ رہی ہے، کوئی کسی کو ان کو ایسے الیکشن کمیشن کو شرم نہیں آئی کہ یہ اس کا کیا مثال جا رہا ہے ہمارے ایم این ایز بک رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے پبلک ریپریزنٹیٹیوز، پبلک کے فیصلے کرنے ان کی بہتری کے لیے، وہ پیسے پہ بک رہے ہیں، کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ کیونکہ بدقسمتی سے یہاں ابھی بھی پوری کوشش وہ قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں اس ملک میں، یہ کرپٹ لوگوں کے علاوہ، جو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں آپ کو، اس ملک کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، عوام کی رائے کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ یہ کبھی بھی اس ملک کو، جو میں آج کہہ رہا ہوں، حقیقی آزادی تب ملے گی جب ایک آدمی گاؤں سے اٹھ کے جب اپنی ووٹ کہے گا کہ ہاں میری ووٹ سے یہ ملک میں آپ تبدیلی لا سکتا ہوں۔ کیوں اتنی کم ہے ووٹنگ پاکستان میں؟ ساتھ والے ملک میں 70% ووٹنگ ہے، کئی ملکوں میں ووٹنگ دیکھیں کتنے لوگ نکلتے ہیں۔ کیوں نہیں ہمارے لوگ نکلتے؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ہماری ووٹ سے فرق ہی کچھ نہیں پڑے گا، اس لیے لوگ نہیں نکلتے۔ اور وہ
یہ الیکشن کمیشن کی جو حرکتیں ہیں اس کی وجہ سے یہ کنٹرول کرتے ہیں بیٹھ کے. یہ جمہوریت نہیں آنے دیتے. حقیقی جمہوریت کا مطلب حقیقی آزادی. تو میں یہ صرف آپ کو یہ سیناریو بتایا کہ اس ملک کے اندر ہم کس قسم کی جنگ لڑ رہے ہیں. اب آ جائیں کہ پولیٹیکل پارٹیز، اگر ایک پولیٹیکل پارٹی نے فنکشن کرنا ہے تو اس کو پیسہ چاہیے. پیسے کے بغیر کیسے پارٹی چل سکتی ہے؟ اور پارٹیز کیوں نہیں، آپ یہ بھی سوچیں کہ بڑے بڑے لوگ آئے اس ملک کے اندر، بڑے بڑے نام آئے، ہیروز تھے پاکستان کے، ایئر مارشل اصغر خان، AQ خان، اور میں کتنوں کے نام لوں جو بڑے نام تھے جنہوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹیز بنائیں لیکن نہیں چل سکے. کیوں نہیں چل سکے؟ کیونکہ پولیٹیکل پارٹی کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے. اب پیسہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ جو دو مافیاز ہیں ان کے پاس پیسہ ہے، ان کی پارٹیز کے پاس پیسہ ہے، لیکن دوسرے کدھر سے پیسہ لے کے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ سب کو پتہ ہے کہ جب سے نواز شریف آیا پاکستان کی پولیٹکس میں 1985، جو بھی پاکستان کی پولیٹکس سمجھتا ہے 1985 کو یاد رکھیں. وہ تھا جب ہماری پولیٹکس بدلی ہے اس ملک میں. جب سے انہوں نے ضیاء الحق نے نواز شریف کو لے کے آیا، اس کو تو سیاسی آدمی نہیں تھا، اس کی تو حلقہ ہی نہیں تھا، تو وہ کیسے پولیٹیشین بنا؟ پیسے چلا کے، پلاٹس دے کے، رشوتیں دے کے، چھانگا مانگا کی سیاست شروع ہوئی. ادھر سے پاکستان کی پولیٹکس اور ہی مہنگی ہونی شروع ہو گئی. تو جو لوگ اس سے پہلے پولیٹکس کا سوچ بھی سکتے تھے، جو عام مڈل کلاس یعنی جو تنخواہ دار یا جو پروفیشنلز، ان کے لیے پولیٹکس اتنی مہنگی ہوگی کہ وہ پولیٹکس سے باہر ہونا شروع ہو گئے. اور یہ دو مافیاز بیٹھ گئے. میں جب پولیٹکس میں آیا تو 14 سال تک ہماری پارٹی چھوٹی رہی. وہ کیوں چھوٹی رہی؟ کیونکہ بڑا مشکل تھا پیسہ اکٹھا کرنا. کیونکہ لوگ ابھی تک، میں تو عوام کے پاس سے گیا پیسے اکٹھے کرنے، اور تو میں تو پہلے دن سے ان دونوں کو مافیاز کو چیلنج کر رہا تھا. تو ہمارے لیے پیسہ اکٹھا کرنا بڑا مشکل تھا. اللہ کا کرم ہوا تب بھی اس نے لوگوں کے دل بیدار کیے، لوگوں کے دل موڑے، اور لوگوں نے پیسہ دینا شروع کیا. سب سے پہلے پیسہ کس نے دیا؟ بیرون ملک پاکستانیوں نے. انہوں نے کیوں پیسہ دیا؟ کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے جو بیرونی ملک پاکستانی ہیں ان میں شعور ہے، کیونکہ انہوں نے ڈیموکریٹک سسٹمز دیکھے ہوئے ہیں. برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہیں، یورپ میں ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا کیا ہے. انہوں نے دیکھا کہ یہ دو مافیاز آ رہے ہیں، باریاں لے رہے ہیں، پیسے بنا رہے ہیں. تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے سپورٹ کیا. تو وہ کیسے سپورٹ کیا؟ کیونکہ اس سے پہلے میں شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کرتا تھا. یہ یاد رکھیں کہ آدھا پیسہ شوکت خانم کا بیرون ملک پاکستانی دیتے ہیں. تو انہی لوگوں نے جب پھر میں وہاں جب پیسے اکٹھے کرتا تھا امریکہ میں، برطانیہ میں، انہوں نے آہستہ آہستہ انہوں نے کہا ہم آپ کی پارٹی کو بھی پیسہ دینا چاہتے ہیں. تو پہلے پیسہ ادھر سے اکٹھا ہوا. اور یہ پہلی دفعہ، اب سب کے لیے یہ بات سمجھنے والی ہے، پہلی پارٹی جس نے پاکستان میں پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی وہ تھی تحریک انصاف. اور اس نے باقاعدہ، اور پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کیا ہوتی ہے؟ مثلا برطانیہ کی پارٹیز کیسے پیسے اکٹھا کرتی ہے؟ وہ کھانے کرتی ہیں، کھانے پہ لوگ آتے ہیں، لوگ ہر ٹیبل خریدتے ہیں، وہ ان ڈونیشن سے وہ پھر پارٹی کی طرف جاتی ہے. یہ امریکہ میں بھی ہے، انگلینڈ میں بھی ہے، ساری دنیا میں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز فنڈ ریزنگ کرتی ہیں. ان دو پارٹی سے پوچھیں کہ انہوں نے کیوں نہیں فنڈ ریزنگ کی؟ کیونکہ ان دو پارٹیز کو کوئی پیسہ دے گا ہی نہیں. ان سے پوچھے ہم کیوں کہتے گئے کہ ہمارے کیس بھی سنیں اور ان دونوں پارٹیز کے کیس بھی سنیں. لیکن اس الیکشن کمیشن نے جبکہ 2 دفعہ عدالتوں نے کہا کہ ہمارے اکٹھے کیسز سنیں، اس نے یہ بالکل ان کے کیسز نہیں سنے اور نہ ہی اس نے سننے ہیں. کیونکہ جس دن آپ سب کو پتا چلا کہ ان کی فنڈ ریزنگ کیا ہے، آپ کو حیرت ہوگی کہ پیسے کیسے اکٹھے کرتے ہیں. آپ سوچیں گے کہ یہ چلتی کیسے ہیں پارٹیز، کیونکہ ان کے پاس کوئی ڈونر بیس ہی نہیں ہے. ہمارے پاس 40,000 ڈونر بیس ہے. مجھے یہ بتائیں ان کو کون لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں؟ تو وہ اسی لیے ان کی فنڈ ریزنگ سامنے نہیں آ رہی. تو ہم نے سب سے پہلے فنڈ ریزنگ شروع کی. دنیا میں گیا،
ہمیں بلائے, ہم نے اپنے سیلز کریٹ کیے, ہماری پی ٹی آئی امریکہ بنی, پی ٹی آئی برطانیہ بنی, تھوڑے تھوڑے پیسے شروع کیے, اس طرح ہماری پارٹی اوپر آنی شروع ہوئی. اب یہ جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے, جہاں تک مجھے یہ سمجھ آئی ہے, یہ تو یہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ بیرون ملک کی سے پیسہ اکٹھا, وہی غلط ہے. یہ تو کہہ رہا ہے وہ فورن فنڈنگ ہے. یہ مجھے یہ سمجھائیں کہ اگر یہ فورن فنڈنگ ہے تو یہ جو پاکستان کو 31 ارب ڈالر بیرون ملک پاکستانی ریمیٹنس بھیجتے ہیں, وہ کیا ہے پھر؟ اگر وہ پیسہ نہ ہے تو پاکستان اگلے دن بینکرپٹ ہو جائے. تو یہ اپنے لوگ ہمیں پیسے دے رہے ہیں. انہوں نے, جس طرح میں نے کہا, آدھا پیسہ شوکت خانم کا ہر سال بیرون ملک پاکستانی بھیجتے ہیں. جب یہاں زلزلہ آتا ہے تو سب سے زیادہ پیسے وہ دیتے ہیں, جب یہاں سیلاب آتا ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو یہ الیکشن کمیشن تقریباً یہ کہہ رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جب آپ کو پیسے دیں گے تو یہ ہو جائے گا فورن فنڈنگ. میں اس سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو پتہ بھی ہے کہ فنڈ ریزنگ ہوتی کیسے پولیٹیکل؟ کیا آپ نے تحقیقات کی اس پہ؟ انہوں نے کہا جو ایل ایل سی بنی ہوئی ہے ہماری امریکہ میں, اس نے کہا کہ یہ کوئی فورن کمپنی ہے. آپ سب کے لیے یہ سمجھنے کی بات ہے, ایل ایل سی کا مطلب جو لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی بنتی ہے امریکہ میں, یہ قانون کے مطابق آپ کو بنانی پڑتی ہے. اگر آپ امریکہ میں پیسے اکٹھے کریں تو آپ کو لیگل اینٹی بنانی پڑتی ہے قانون کے مطابق. اور قانون کے مطابق اگر آپ نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں پولیٹیکل پارٹی کے لیے بھی, تو کوئی آپ کو پیسہ نہیں دے گا. امریکہ میں لوگ پیسہ نہیں دیتے جب تک ان کو یہ نہ پتا ہو کہ وہ لیگل اینٹی ہے. شوکت خانم کے لیے میں جب پیسہ اکٹھا کرتا ہوں انگلینڈ سے اور امریکہ سے, تو ہمارا IKCA رجسٹرڈ چیریٹی ہے. لوگ اس کو پیسہ دیتے ہیں, وہ ڈائریکٹ پیسہ ہمارے پاس نہیں بھیجتے, وہ پہلے ادھر پیسہ دیتے ہیں, ادھر سے پیسہ آتا ہے. اسی طرح جو پاکستانی LLC کو پیسہ دیتے ہیں وہ ہمارے پاس آتا ہے. تو یہ فورن فنڈنگ نہیں ہے. فورن فنڈنگ ہے کیا؟ فورن فنڈنگ یہ ہے کہ جب آپ کسی اور بیرون ملک سے پیسہ اکٹھا کریں, کیونکہ وہ آپ کی پالیسی متاثر کر سکتا ہے. فورن فنڈنگ یہ ہے کہ آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی سے پیسہ اکٹھا کریں, مثلا نیسلے ہے, اگر آپ اس سے پیسے لیں تو یہ آپ کی پالیسی متاثر کر سکتا ہے. اس لیے یہ اس کو یہ پروہیبٹڈ فنڈ ریزنگ ہے. اور فورن فنڈنگ یہ بھی اب انہوں نے 2017 کے بعد قانون بنایا کہ فورن فنڈنگ یہ ہے کہ اگر بیرون ملک کوئی کمپنی سے بھی پیسہ لے تو وہ غلط ہے. ہمارے سارے پیسے, یہ جو ساری رپورٹ آئی ہے یہ ہے 2012 کی. تو سب سے پہلے تو 2012 کی جو رپورٹ آئی ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ ذرا ویڈیو دیکھیں جن کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ فورن فنڈنگ ہے. میں ذرا چاہتا ہوں کہ یہ ذرا ویڈیو چلائیں تاکہ آپ سب دیکھیں کہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ ہے. میرا نام مراد انصاری ہے اور میرا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان کی لسٹ میں آیا ہے ایز اے نان سٹیزن, جس نے PTI الیکشن کیمپین کو فنڈز بھیجی ہیں. تو میں جس کلیئرفائی کرنا چاہ رہا تھا کہ نیشنل ہوں اور میرے پاس ڈبل نیشنلٹی ہے, پاکستان کی اور کینیڈا کی. میں نے سوشل میڈیا پہ ایک لسٹ دیکھی جس میں فورن نیشنل ڈونرز کی لسٹ میں میرا نام بھی انہوں نے شامل کیا ہوا ہے, جس میں مجھے بڑی حیرت ہوئی. اور میرے نام کے آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے ناٹ پاکستان. میں الیکشن کمیشن اور سارے پاکستان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ میں پاکستانی ہوں, پاکستان میں پیدا ہوئی ہوں, PTI سپورٹر 1996 سے ہوں. اختر جاوید میرا نام ہے. 2013 میں PTI کا یہاں PP89 پیر محل سے ٹکٹ ہولڈر تھا. میری کمپنی زین کاٹن پرائیویٹ لمیٹڈ 1992 میں رجسٹرڈ ہوئی تھی فیصل آباد میں, جس کی رجسٹریشن اور ڈاکومنٹ سارے میں نے دکھائے ہیں. میں نے پارٹی کو 10,000 روپے چندہ دیا تھا,
जो कि इन्होंने, मैं अभी मेरे दोस्त ने बताया कि आपका नाम फॉरेन फंडिंग में आ गया है। मैं हैरान हूँ ECP के इस फैसले के ऊपर कि उन्होंने ये भी देखना गवारा नहीं किया कि ये एक पाकिस्तानी कंपनी है और इसका दफ्तर हर चीज़ पाकिस्तान में मौजूद है और कोई इसका फॉरेन ऐसा कोई नहीं है अकाउंट या कंपनी। और इवन ना तो मैं कोई नेशनलिटी होल्डर हूँ, हम प्योरली पाकिस्तान से हैं और हमने यहाँ से हबीब बैंक ऑफ पाकिस्तान से पेमेंट ट्रांसफ़र की थी और हबीब बैंक अकाउंट में भेजी थी। बंद करो ना। 3, 2, जी, तो ये तो इन्होंने कहा, ये आपने खुद ही इनकी ज़बान से सुन लिया, और ये ज़्यादातर इस तरह के लोगों को कहा गया कि जनाब ये फॉरेन फंडिंग कर रहे हैं। दूसरी इन्होंने एक और बात की, और इन्होंने कहा कि एक वुटन क्रिकेट क्लब से पैसे आए हैं, और वुटन क्रिकेट क्लब का जो मालिक था वो है आरिफ नकवी। और ये अब जरा ये गौर से सुनिए, कहते ये हैं कि वो 2012 में जो आरिफ नकवी था उससे जिसे पैसे लिए हैं उसने फ्रॉड, पैसे हम 2012 में लेते हैं और उसके ऊपर फ्रॉड के चार्जेस अभी साबित नहीं हुआ, उसके ऊपर जो चार्ज लगता है फ्रॉड का वो होता है 2018 में, 6 साल के बाद। जब हमने आरिफ नकवी इससे जो मेरे लिए खाने किए, एक दुबई में किया था और एक ये इंग्लैंड में वुटन क्रिकेट क्लब, एक मैच उसने किया था, मैच फेस्टिवल था, उसके बाद खाना किया था जिससे पैसे इकट्ठे किए थे। तो मैं पहले ये सवाल पूछता हूं कि क्या मुझे ख्वाब आई थी कि 6 साल के बाद आरिफ नकवी कोई उसके ऊपर कोई फ्रॉड का चार्ज लगेगा? और फिर एक फाइनेंशियल टाइम्स के इंडेक्स को ले लेते हैं ये, और फाइनेंशियल टाइम्स का वो जो एक उसका आर्टिकल है, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स के आर्टिकल की वो जिधर उसने $20 बिलियन नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को उसी आर्टिकल में लिखा हुआ है, वो जो दिया था, वो मैं हैरान हूं कि उम्मे हरीम को उस चीज का पता नहीं चला। उसको ये तो पता चल गया कि इन्होंने पैसे इकट्ठे करके $2 बिलियन दिए हैं तहरीक इंसाफ को, लेकिन जो इनको रिश्वत के पैसे दिए थे इन 2 भाइयों को 5 अरब रुपया, वो तो किसी को नहीं पता चला। तो दूसरी मेरी बात है कि इसमें कोई चीज इलीगल नहीं थी, गैर कानूनी नहीं थी। उसकी कंपनी, उसने पैसे इकट्ठे किए, अपनी कंपनी के जरिए हमें भेज दिए। 2012 में बैरूनी कंपनी से पैसे आ सकते थे कानून के मुताबिक। 2017 में ये कानून आया कि कंपनी के जरिए, बैरूनी कंपनी के जरिए पैसे नहीं ले सकते। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि हमने क्या गलत काम किया इसमें, कौन सी गलत काम इसमें, कि कौन सी चीज थी जो इतना ज्यादा इलेक्शन कमीशन ने कहा जी फॉरेन फंडेड और एक्शन लेना चाहिए। और फिर एक और इन्होंने चीज की, तो मैं चाहता हूं मेरी कौम ये पूरी तरह समझे। इन्होंने कहा इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए क्योंकि इसने दस्तखत किए थे उन अकाउंट्स के ऊपर 2012 में। मेरे पाकिस्तानियों, आप सबको समझ आनी चाहिए कि क्या फर्क होता है एक एफिडेविट का और एक सर्टिफिकेट का। अब सबको पता होना चाहिए कि इसमें फर्क क्या है। एफिडेविट आप वो देते हैं जो शहबाज शरीफ ने अदालत के अंदर दिया था कि मैं ओथ, अंडर ओथ ये कहता हूं कि नवाज शरीफ वापस आ जाएगा, इसको एफिडेविट कहते हैं। एफिडेविट वो होता है जब अगर मैं अपनी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं इलेक्शन कमीशन को कि मेरी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, या उसको जब अपने कागज दर्ज करवाते हैं तो तब आप एफिडेविट देते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टीज मेरी हैं और मैं इसको एफिडेविट दे रहा हूं। सर्टिफिकेट का बिल्कुल मुख्तलिफ मतलब है। अब मैं शौकत खानम, मैं आपको मिसाल देता हूं। शौकत खानम का सालाना जो कि बजट है वो तकरीबन 16 अरब रुपया है। मैं हूं चेयरमैन बोर्ड का, मेरे सामने वो आता है बजट, वो साइन करवाने के लिए जो ये सर्टिफिकेट जो जिसकी ये बात कर रहे हैं शौकत खानम का,
अकाउंटेंट्स होते हैं हमारे, उन्होंने पूरा देखा होता है, फिर वो ऑडिटर्स वो देखते हैं उसको, फिर वो मुझे बैठ के कहते हैं कि जी हमने ये सारे अकाउंट्स देख लिए हैं, तो अब आप इसके ऊपर साइन कर दें। और जब मैं साइन करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, जहां तक मुझे पता है ये अकाउंट ठीक है, क्योंकि मैं उनके ऊपर रिलाय कर रहा हूं। मैंने तो 18 अरब की कोई काउंटिंग नहीं करनी, मैं तो अपने ऑडिटर्स और अकाउंटेंट्स के ऊपर कहूंगा। तो यही वहां हुआ, उस पर लिखा हुआ है कि जब उन्होंने मेरे सामने ये पेश किए तो मैंने कहा जहां तक मुझे पता है ये ठीक है, और साइन कर दिया। इसके ऊपर ये सारे नून लीग बड़े खुश हुए हैं, ये शैतान के चेले बड़े खुश हुए हैं कि जनाब ओहो मौका मिल गया, रास्ते से हटाने का इसको मौका मिल गया। वैसे तो ये हटता नहीं है, जो मर्जी कर दो, ये अवाम इसके साथ खड़ी हो गई है, कौम बेदार हो गई है, तो चलो अब टेक्निकल नॉकआउट करो, किसी तरह कोई चीज पकड़ लो। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इनको। ये जो प्राइम मिनिस्टर या क्राइम मिनिस्टर और उसका जो अभी बेटा वहां से हटाया है पंजाब से, 24 अरब रुपए के इनके ऊपर करप्शन के केसेस थे। यही इलेक्शन कमीशन थी, अंडर ट्रायल थे दोनों। इस इलेक्शन कमीशन को शर्म नहीं आई कि 2 अंडर ट्रायल 24 अरब रुपए के केसेस, और इस इलेक्शन कमीशन ने इजाजत दी उसको इलेक्शन लड़ने की। कौन से दुनिया के मुल्क में इस तरह के चोरों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलती है? किधर था ये इलेक्शन कमीशन तब? एक एक चीज ढूंढ के आप बता रहे हैं जी वो किसी ने कोई $100 दिया, ओहो फौरन फंडिंग हो गई। ये नहीं आपको नजर आया कि मुल्क के डाकुओं को आपने इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है, और आपने बाकियों के देखे 60% कैबिनेट जमानत पे है। कौन से मुल्क के अंदर जमानत पे लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाती है? किधर थी इलेक्शन कमीशन तब? और इनके साथ मिलके मुझे अफसोस होता है कि ये हमारा 22 करोड़ का पाकिस्तान है, अजीम ख्वाब पाकिस्तान, उसके ये लोग बैठे हुए फैसले करने वाले, और इनके पीछे भी वो लोग जो हैं जाती अना के लिए और अपने मफादात के लिए वो ये मुल्क को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। ये जो सारा ड्रामा हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ बैरूनी आका, गोरी चमड़ी वाले जो बाहर से इनको हुक्म करते हैं, उनके कहने पे कि जी किसी तरह इसको रास्ते में कंट्रोल करना है पाकिस्तान, कहीं आजाद ना हो जाए मुल्क, इनको बिल्कुल जकड़ के रखो, जो हम कहें वो, जिस तरह ख्वाजा आसिफ कहता है, लाइफ सपोर्ट मशीन पे रखो ताकि कंट्रोल रहे, ताकि गुलाम रहे। ये जो सारा ड्रामा है ये हमें गुलाम रखने के लिए है। जिस तरह के इस तरह का जो इन्होंने ये बैठ के नून लीग से और पता नहीं किसने और इनकी मदद की है इस तरह का डॉक्यूमेंट देने के लिए। मेरे पाकिस्तानियों ये गौर से सुन लें, ये आपको जो भी करेंगे डराने की, धमकाने की और ये मीडिया के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा करने की, आपको समझना चाहिए कि इस वक्त जंग है हकीकी आजादी की। हमने आजाद होना या नहीं होना, या इसी तरह चलते रहना है। पीछे से डोरियां कंट्रोल हुई, इलेक्शन कमीशन कभी आ गया, मीडिया के जरिए कभी किसी की प्रोपेगेंडा करके किसी को बुरा भला कह दिया, और ये चोर जो 30 साल से चोरी कर रहे हैं ये मुल्क के ऊपर बैठे हुए हैं। ये मुल्क बना था, मैं फिर से आप सारी अपनी कौम को जगाना चाहता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह इसका नारा था, कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। ये हमें इन झूठे खुदाओं या बैरून मुल्क के उन आकाओं के सामने झुकाना चाहते हैं, और ये कंट्रोल के तरीके हैं। ये सिर्फ कि किसी तरह हम कंट्रोल कर लें इनको। ये कौम, मैं आज आपको कहूं कि जो 4 महीने में मैंने अपनी कौम को देखा है, मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये है कि ये कौम में बेदारी आ गई है। ये किसी सूरत जो मर्जी हरबे इस्तेमाल कर लें, ये जो बेदारी और शऊर का जिन निकला है बोतल से, ये वापस नहीं जाएगा। अब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक है ये कौम। ये ला इलाहा इल्लल्लाह उस नारे पे बनने वाली कौम है।
یہ کسی صورت ان چوروں کو اور ڈاکوؤں کو اور ان کے پیچھے جو کنٹرول کر رہے ہیں اس ملک کو, یہ اب ان کے کنٹرول سے باہر نکل گئے ہیں. لیکن میں آپ سب کو کہہ دوں کہ یہ آسانی سے جنگ نہیں جیتی جائے گی. یہ نہ یہ شروعات ہیں ابھی. یہ جو لوگ ہیں جن کو میں شیطان کے چیلے کہتا ہوں, یہ آرام سے اتنی دیر سے اس ملک کا خون چوس رہے ہیں, یہ جانے نہیں لگے. آپ سب کو میرے ساتھ مل کے جدوجہد کرنی پڑے گی, اور انشاءاللہ میرا یہ اللہ پہ یقین ہے. پھر سے میں کہتا ہوں, جو میں نے 4 مہینے سے یہ دیکھا ہے قوم کے اندر بیداری, جس طرح قوم نکلتی ہے باہر, انشاءاللہ ہم اس سفر پہ نکل گئے ہیں جدھر ہم حقیقی طور پہ اپنے ملک کو آزاد کریں گے. پاکستان پائندہ باد. کوئی چیز تو نہیں میں نے مس کی؟